السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 فروری 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے مفتی قوی راکھی ساونت سے شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کا پاکستان کی بہو بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بھارتی اداکار راکھی ساونت، جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، وہ کسی پاکستانی سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے۔ حال ہی میں راکھی ساونت نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی اداکار دودی خان سے نکاح کرنے جا رہی ہیں، تاہم دودی خان نے راکھی ساونت سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی اداکار دودی خان کے انکار کے بعد مفتی عبدالقوی نے شادی کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ مفتی عبدالقوی سے ایک پوسٹ کاسٹ میں پوسٹ کاسٹر نے پوچھا کہ راکھی ساونت کسی پاکستانی مولوی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ ان سے شادی کریں گے؟ اس پر مفتی عبدالقوی نے ہاں میں جواب دیا، لیکن راکھی ساونت سے ایک سوال کیا کہ کہیں وہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالقوی نے راکھی ساونت سے نکاح کے لیے ایک اور شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ راکھی ساونت سے شادی کریں گے اگر میری والدہ مجھے اس کی اجازت دے گی۔ مفتی عبدالقوی نے پوسٹ کاسٹ میں بتایا کہ وہ اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی والدہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی نکاح کرنا ان سے پوچھ کر کرنا اور کسی کو اپنے نکاح کی تعداد نہیں بتانی ہے۔ اپنی نجی زندگی کو لے کر راکھی ساونت تنازعات سے گھری رہتی ہے۔ انہوں نے چند روز قبل پاکستان میں شادی کا اعلان کیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت میں راکھی ساونت نے کہا تھا کہ پاکستان دورے کے دوران انہیں شادی کے کئی پروپوزل ملے۔ راکھی ساونت نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی اداکار دودی خان سے نکاح کرنے جا رہی ہیں اور خود اداکار نے انہیں پرپوز کیا ہے۔ حالانکہ بعد میں دودی خان نے راکھی ساونت سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے راکھی ساونت کو ایک اچھی خاتون قرار دیا اور پرپوز کرنے کا اعتراف بھی کیا، لیکن کہا کہ میرا پرپوزل لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے پیغامات اور ویڈیوز موصول ہوئے ہیں اور جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے بیان میں دودی خان نے راکھی ساونت کو ایک اچھی دوست قرار دیتے ہوئے ان کی شادی پاکستانی سے کرانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہیں 31 اگست 2023 کو راکھی ساونت نے عمرہ ادا کر لیا تھا۔ عمرہ ادا کر کے لوٹی راکھی ساونت نے کہا تھا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارو۔ راکھی ساونت نے عمرہ ادا کیا۔ مشہور اداکارہ راکھی ساونت نیا اسلامی نام فاطمہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ممبئی واپس پہنچ گئی تھی، جہاں انہوں نے راکھی نام پکارنے پر کہا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارو۔ دوسری جانب راکھی ساونت یعنی فاطمہ کے سابق شوہر عادل نے شرلین چوپڑا و راج شری کو راکھی باندھ کر رکشا بندھن کا جشن منایا تھا۔ وہیں دوسری جانب حج 2025 عازمین حج کو اپنے پاسپورٹ 18 فروری تک جمع کرانا ہوگا۔ اتر پردیش سے تقریباً 17,000 لوگوں نے حج کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ نیا پاسپورٹ بنانے کی آخری تاریخ 18 فروری ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 28 کے مطابق حج 2025 کے لیے منتخب کیے گئے تمام عازمین حج کو 18 فروری 2025 تک اپنا اصل بین الاقوامی پاسپورٹ اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی میں جمع کرانا ہوگا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے سیکریٹری اور ایگزیکٹو آفیسر ایس پی تیواری نے کہا کہ پاسپورٹ کی درستگی اور حیثیت کے بارے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ پاسپورٹ کامل حالت میں ہونا چاہیے، کوئی پھٹا یا ڈھیلا صفحہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر پانی یا دیگر داغ نہیں ہونے چاہیے، کم از کم 2 صفحات خالی ہونے چاہیے۔ اگر کسی بھی عازم کا پاسپورٹ ان معیارات پر پورا نہیں اترتا تو اسے ریاستی حج کمیٹی کو ریکارڈ کے لیے اس کی اطلاع دینا ہوگی اور نئے پاسپورٹ کے لیے فوری طور پر درخواست دینی ہوگی۔ ایس پی تیواری نے کہا کہ نیا پاسپورٹ بنانے کی آخری تاریخ بھی 18 فروری 2025 مقرر کی گئی ہے۔ اگر کسی عازم کا پاسپورٹ مقررہ شرائط کے مطابق نہیں پایا گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نیا پاسپورٹ بنوانا ہے اور اسے 15 دنوں کے اندر دوبارہ ریاستی حج کمیٹی میں جمع کرنا ضروری ہوگا۔ سیکریٹری نے تمام عازمین حج سے گزارش کی ہے کہ وہ دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کریں تاکہ ان کے حج کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں حج کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ ریاست سے تقریباً 17,000 لوگوں نے حج کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ درخواست گزاروں کی پہلی اور دوسری قسطیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی عازمین کو تربیت فراہم کرنے کے لیے ٹرینر سے آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ درخواست کا عمل ختم ہو چکا ہے اور اب اہل ٹرینرز کا انتخاب انٹرویو اور تحریری امتحان کے ذریعے کیا جائے گا۔ اتر پردیش حج کمیٹی کے سیکریٹری ایس پی تیواری کے مطابق اس بار حج ملازمین کا نام بدل کر حج انسپکٹر کر دیا گیا ہے۔ حج
انسپکٹر کے لیے بھی آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ حج انسپکٹر کے طور پر صرف سرکاری یا نیم سرکاری ملازمت رکھنے والے لوگ ہی جا سکیں گے۔ اس سال عازمین حج کی سہولت کے لیے اتر پردیش سے تقریباً 90 حج انسپکٹر جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب کانپور میں ایک بار پھر بلڈوزر چلا۔ ایس پی کونسلر عقیل شانو نے میئر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وقت مانگا۔ کانپور کی بگھی میں مبینہ تجاوزات پر میئر نے بلڈوزر چلانے کا حکم دیا۔ اسی بیچ ایس پی کونسلر نے ہاتھ جوڑ کر مہلت مانگی ہے۔ کانپور میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ساتھ پورے اتر پردیش میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بلڈوزر کارروائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ دراصل 1 فروری کو کانپور کی میئر پرمیلا پانڈے بابو پوروا کے بگی عیدگاہ علاقے میں مبینہ غیر قانونی بستی کو منہدم کرنے بلڈوزر لے کر پہنچ گئی۔ میئر نے بگی عیدگاہ سے بکرگنج کراسنگ تک غیر قانونی تجاوزات پر بلڈوزر چلایا۔ اس دوران عیدگاہ گراؤنڈ میں شادی کی تقریب کے لیے لگائے گئے شامیانے کو دیکھ کر میئر بھڑک گئی۔ ایس پی کونسلر عقیل شانو نے ہاتھ جوڑ کر شامیانے ہٹانے کے لیے 1 دن کا وقت مانگا، جس کے بعد میئر میڈم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کانپور کی میئر پرمیلا پانڈے غیر قانونی بستیوں کو ہٹانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ اسی کے تحت ہفتے کو میئر بلڈوزر لے کر کانپور ساؤتھ میں بابو پوروی بگی پہنچی، جہاں انہوں نے بکرگنج چوراہے سے بگی تک غیر قانونی بستیوں کو ہٹانے کا کام کیا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق پیشگی نوٹس دیا تھا یا نہیں۔ عیدگاہ میں شامیانہ دیکھ کر میئر پرمیلا پانڈے بھڑک گئی اور اسے فوری ہٹانے کا حکم دیا، لیکن تب سماجوادی پارٹی کے کونسلر عقیل شانو نے ہاتھ جوڑ کر میئر سے درخواست کی اور 1 دن کا مزید وقت مانگا۔ میئر نے 1 دن کی مہلت دے دی۔ جب ناجائز تجاوزات پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا تو کنٹونمنٹ اسمبلی کے ایس پی ایم ایل اے حسن رومی کا دفتر بھی عیدگاہ کے علاقے میں ہی تھا، لیکن میئر میڈم نے اس پر توجہ نہیں دی، جس پر اہل علاقہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسی دوران ایس پی کونسلر عقیل شانو ہاتھ جوڑ کر عیدگاہ کے شامیانے کو میئر کے بلڈوزر سے بچانے کی التجا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں ایس پی کونسلر کو میئر سے 1 دن کا وقت مانگتے ہوئے صاف دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ کونسلر کا ہاتھ جوڑتے ہوئے ویڈیو علاقے میں وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ہمارا نیا یوٹیوب چینل محمد تھانوی شارٹ کے نام سے یوٹیوب پر تشکیل دیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں محمد تھانوی شارٹ اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یوٹیوب پر سرچ کیجئے محمد تھانوی شارٹ اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ اوپر اسپیلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اس چینل کے اندر آپ کو صرف شارٹ ویڈیو ملے گی اور بہترین انداز میں شارٹ ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، اور ایسے ایسے پیغامات اس کے اندر اپلوڈ کیے جاتے ہیں جس کو آپ شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ضرور چیک کیجئے گا، محمد تھانوی شارٹ کے نام سے یہ چینل یوٹیوب کے اوپر تشکیل دیا گیا ہے۔ انسٹاگرام پر بھی ہے محمد تھانوی کے نام سے۔